الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے استلام الرکن بالمحجن، حجر اسود کو چھڑی سے چھونا۔ بوجہ اغلبیت غلبہ لوگوں کا رش زیادہ ہے، حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے تو اس کو چھڑی لگا لیں اور چھڑی کا ہی بوسہ لے لیں، اور اگر چھڑی بھی نہیں لگ سکتی تو دور سے صرف اشارہ ہی کر دینا کافی ہے، اور ہاتھ کے اشارے کی صورت میں ہاتھ کو چومنا یہ درست نہیں ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ یستلم الرکن بمحجن، آپ چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے، مطلب چھڑی کے ذریعے اس کو ہاتھ لگاتے۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے میں ہے، تقبیل الحجر، حجر اسود کو بوسہ دینا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سألہ رجل عن استلام الحجر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک آدمی نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے متعلق سوال کیا۔ فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور اس کا بوسہ لیتے بھی دیکھا ہے۔ فقال الرجل، وہ آدمی کہنے لگا ارأیت ان زحمت ارأیت ان غلبت، اگر مجمع زیادہ ہو، لوگ مجھ پر غالب آئے تو میں کیا کروں؟ قال اجعل ارأیت بالیمن، یہ اپنے اگر مگر جو ہے نا یمن میں چھوڑ کے آؤ، یمن کا رہنے والا تھا، یہ جو اگر مگر ہے نا اس کو یمن میں رہنے دو۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو ہاتھ لگاتے بھی دیکھا ہے، بوسہ لیتے بھی دیکھا ہے۔ مطلب اشارہ تھا کہ تم یہ بہانے بنا رہے ہو، سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے تم جس حد تک جا سکتے ہو جاؤ، اور یہی ایک مومن کا شیوہ ہے۔ بہت ساری مجلسوں میں یہ ایک غم جو میں کئی دفعہ اظہار کر چکا کہ ہم سنت کے شیدائی نہیں ہیں، ہمارے اندر سنت کی وہ عقیدت نہیں ہے، محبت ہے، ہم کہتے بھی ہیں لیکن سنت کی عقیدت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انتہائی تساہل کا شکار ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم کیا کریں، مجبوری ہے، حالات کے پھنسے ہیں، اولاد کیا تو مجبور ہیں، ایسے کر لیں ایسے کر لیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت میں پائلٹ ہوں، جہاز اڑاتا ہوں، اور جہاز کی جو پرواز ہے وہ بڑے بڑے گھنٹوں کی ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا نماز بھی رہ جاتی ہے، تو نماز کو لیٹ کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ تو اکٹھی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے کہ نوکری چھوڑ دو۔ ایسی نوکری کا کیا فائدہ جس میں تم اپنے رب کی عبادت ہی نہیں کر پا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ کام آپ کو کہا جائے، پتہ کیا رد عمل ہے؟ یہ مولوی نو آپ کرنا پوے نا تو اللہ کو پتہ جائے، یہ مولوی صاحب کو آپ پتہ لگے نا، انہوں گھر بھیجیے ذرا پھر انہوں پتہ لگے، کہنا ہی سان جے مولوی صاحب کرنا بڑا اوکھا جے،
اس پائلٹ نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے نوکری چھوڑ دی، ریزائن کر دی، یہ نہیں میں نہیں کرتا۔ کوئی آسان کام ہے؟ ایک بندے کا بیوی بچوں کا، اس کا روزگار کا سلسلہ ہے، اس کے گھر کا نظام چل رہا ہے، اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ پائلٹ آدمی کی گھنٹوں کے حساب سے تنخواہ ہوتی ہے، جس طرح پروفیسر آدمی کی کہتے ہیں لیکچر کے حساب سے جتنے گھنٹے وہ پڑھائے اتنی اس کی معاوضہ ہوتا ہے، اسی طرح پائلٹ آدمی کی وہ آسان کام تھا۔ وہ آدمی خود لکھتا ہے کہ میں نے وہ نوکری چھوڑی، اس کے مقابلے میں اللہ نے جو مجھے ملازمت دی اسے مجھے 3 گنا تنخواہ مل رہی تھی۔ جو انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ انسان ہمت تو کرے، جذبہ تو اس کے اندر یہ بیدار ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور جب اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کے لیے کام کرے اور اللہ اس کو بیار و مددگار چھوڑ دے؟ یہ ممکن ہے؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی کلگیوں والے وہ دین کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں اور ہمارے کان پہ جھوم بھی نہیں رکھتی۔ عجیب کام ہوا، ایک مرتبہ نکاح پڑھانے چلے گئے، وہاں پہ نہ جاتے میوزک لگا ہوا تھا، تو ہم نے اہل خانہ سے کہا کہ اس کو بند کروائیں ورنہ ہم نے نکاح نہیں پڑھانا، بند کروا دیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ جی جب تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا میوزک نہیں چلنا چاہیے ورنہ ہم نے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ کیا لگے جی نہیں چلتا۔ ادھر سے ہم نے نکاح پڑھا کے فارغ ہوئے، دعا ختم کروائی، گانے چل پڑے۔ وہ آدمی جو ہمیں لے کے گیا تھا ان سے ہم نے کہا بھائی آپ سے کہا تھا اس کو گانے کو بند کرا دیں۔ وہ کہنے لگا میرا اختیار نہیں ہے جی، میرا اختیار نہیں ہے۔ بھائی نکاح کے ٹائم میں جو بند کروائے تھے اس وقت اختیار کہاں تھا؟ کہتا جی معذرت میں بند نہیں کروا سکتا۔ اچھا ہمارے پاس 2 ہی آپشن تھے نا، کہ یا تو ہم ڈھیٹ ہو کے بیٹھ جاتے ٹھیک ہے چلتا ہے تو چلی جائے، یا دوسرا یہ تھا کہ ہم وہاں سے کوچ کر جاتے، اور یہی ہمارا فرض منصبی تھا۔ میں نے کہا جی معذرت پھر ہم یہاں سے آپ کے ہاں کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ بطور مہمان آئیں، ہمارا کام نکل گیا، مفاد پرست ہیں، ہمارا مطلب نکل گیا، جائیں آپ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اتنا یعنی کام کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نکاح کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نہیں، پیارے آقا نے فرمایا جو میری سنت سے اراد کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا اس لیے نکاح کر رہے ہیں؟ ہاں جی، تو اسی نبی نے یہ فرمایا کہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ہم کیا کریں جی، اولاد کیا تو مجبور ہیں، کیا کہیں اس کو، اس محبت کو کیا نام دیں؟ یہ محبت ہے کہ ایک طرف تو میرا مفاد ہے، میں مفاد پرستی ہوں نا، مطلب پرست ہوں، کہ جہاں پہ مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ میں اس کو سنت رسول کا نام دے رہا ہوں، اور جہاں پہ اسی نبی کی یہ بات آ رہی ہے کہ میں ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے میں اولاد کیا تو مجبور ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک سنت کی عقیدت اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا نا، یہ جو ہمیں جوتیاں پڑ رہی ہیں نا یہ تھوڑی ہیں اور پڑ رہی ہیں۔ ہمارا حال وہ کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ تھا تو اسے کسی نے کہا کہ تمہاری جو قوم ہے نا یہ گدی ہے ایک نمبر کی۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں میری قوم بڑی سلجھی ہوئی ہے۔ کہنے لگا تم تجربہ کر لو۔ اس نے جناب چیزوں کی قیمتیں زیادہ بڑھا دیں جس طرح ہمارے یہاں بڑھ رہی ہیں، عوام کا کوئی رد عمل نہ آیا جس طرح ہمارے نہیں آتا، 2-4 دن ہوا اٹھتی ہے پھر گرد بیٹھ جاتی، 2 دن بڑا شور اٹھتا ہے۔ الغرض قصہ مختصر، وہ آدمی نے کہا کیوں؟ پھر میں نے کہا تھا نا، اس نے واقعہ بڑا لمبا ہے، میں کہ اختصار کی طرف آتا، اس نے جہاں سے عوام گزرتی تھی نا روزانہ وہاں پہ 2 سپاہی کھڑے کر دیے، وہ کہا ہر آنے والے کو 2 جوتے مارنے۔ وہ جوتے پڑنے شروع ہو گئے، اگلے دن بادشاہ کے دربار کے بعد رش پڑ گیا، لوگ احتجاج کے لیے جمع ہو گئے۔
وہ جس بندے نے کہا تھا نا کہ تمہاری عوام کو عقل نہیں ہے، بادشاہ کہنے لگا کیوں؟ پھر عوام آئی نا کٹھی ہو کے، تم کہتے تھے عقل نہیں، کہتا پہلے ان کا مدعا تو سن لو، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بھائی کس کام کی غرض سے آئے ہو؟ آگے سرکردہ بولا کہ بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ نے سپاہی مقرر کی ہیں جوتے مارنے کے لیے، بندے تھوڑے ہیں، بڑھائے جائیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بندوں کی تعداد بڑھائی جائے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لائن میں لگنا پڑتا ہے، لہذا جوتے ماریں ہمیں لیکن بندے بڑھا دیں۔ تو یہی عالم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ تم اگر مگر گھر چھوڑو کے آؤ، اس کو ساتھ نہ لیے پھرو، اگر تم سنت رسول کا جذبہ رکھتے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ، یہ ہے اصل کام کرنے والا۔ چونکہ چنانچہ اگر مگر جے انج یہ وہ نہ بھائی نہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوری طور پر کر کے دکھا دیا، اس میں کوئی سستی نہیں، اس میں کوئی کاہلی نہیں۔ ہمیں کیونکہ گھر بیٹھے سارا کچھ ملا ہے نا۔ وہ ایک آدمی بات سنا رہا تھا، کہنا لگا کینیڈا میں یا کسی ملک کے اندر میں گیا تو وہاں پہ نیا شفٹ ہوا تھا، فجر کی نماز کے لیے ٹھٹھڑتی صبح بڑا اپنے آپ کو لپیٹ کے مسجد میں پہنچا۔ وہاں پر نماز کے بعد نا تعارفی نشست، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب نے اپنا تعارف کروایا، میرا یہ فلاں مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے، میرا فلاں ہے فلاں ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا گیا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے پتا کتنا دورانیہ بتایا، کہتا جتنا ہمارے ہاں یہاں سے جڑا والا دور ہے نا، اتنا دور ہے جہاں سے وہ فجر پڑھنے کے لیے آیا۔ سارے اسے حیرانی کے انداز میں دیکھنے لگے کہ تم اتنی دور سے نماز پڑھنے کے لیے کیسے آ گئے؟ انگلش کی کوئی غلطی ہے تو معافی چاہتا ہوں جی وہاں سے۔ کہنے لگا یو آر اے مسلم بائی برتھ، آئی ایم اے مسلم بائی چوائس۔ تم ایک پیدائشی مسلمان ہو جبکہ میں نے اسلام کو خود منتخب کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جن کو گھر بیٹھے سارا کچھ مل گیا ہے نا ان کو کوئی قدر نہیں۔ جن لوگوں کو اپنے باپ دادے کی جگیر اور جائیداد گھر بیٹھے مل گئی ان کو اس مال کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اور جنہوں نے اپنی محنت سے کمایا نا اپنے بچوں کو کہتے نظر آتے ہیں بہو میں روپیہ کر کے جوڑ کے گھر بنایا ہی۔ یہ جو عمارت تمہیں کھڑی نظر آ رہی ہے نا 2.5-3 مرلے کی، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بڑے پاپڑ بیلے، میرے ہاتھ سارے خشک ہو گئے، یہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، یہ خون پسینہ نکل نکل کے جسم نچڑ گیا ہے، پھر کہیں یہ مکان کھڑا ہوا ہے تو تسی کہنے میں بیچ دیو، میں مر جاؤں گا نا پھر میں بیچ لیا جائے، کہتا میرے جیتے جی نہیں یہ بک سکتا۔ جن لوگوں کو بیٹھے بٹھائے دین ملا ہے پلیٹ کے اندر ان کو کوئی قدر نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو حاصل کیا ہے اپنی جان مال کی قربانیاں دی ہیں، دین کا اصل کام ہی ان لوگوں نے کر کے دکھایا۔ 35-40 کلومیٹر بنتا ہے جڑا والا، کون آدمی ہے جو جڑا والا سے قریب سے یہاں فیصل آباد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور فجر کی؟ ہمارے یہاں پہ ایک ساتھی آیا تھا مچھلی فارم سے، ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، مچھلی فارم سے، کہتا ہے مجھے بڑا شوق ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی اس آدمی کو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو بیٹھے بیٹھایا سارا کچھ ملا ہے نا، اس لیے شاید ہمیں اس کی قدر نہیں۔ تو جن کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں نوجوان آتے ہیں یہاں پہ غلام محمد آباد سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، درس سننے کے لیے سائیکل پہ، اندازہ کر لیں۔ تو یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے نا جی۔ اگلی حدیث ہے من طاف بالبیت اذا قدم مکہ قبل ان یرجع الی بیتہ، جس شخص نے مکہ آتے ہی کعبہ کا طواف کیا قبل اس کے کہ وہ اپنے ٹھکانے پر جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو پہلا کام یہ کیا کہ وضو کر کے طواف کیا۔ صرف طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا تھا، پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی حج کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صرف بیت اللہ کا طواف کرنے سے عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ صفا مروہ کی سعی بھی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے اس حدیث میں اشارہ۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث طواف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدم قریبا، کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں نبی علیہ السلام نے طواف کا تذکرہ ہے وہ بھی قریب قریب گزری ہے، اور اس روایت میں یہ تذکرہ ہے انہ کان یسجد سجدتین ثم یطوف بین الصفا والمروہ، کہ آپ بیت اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے۔ الکلام فی الطواف، دوران طواف گفتگو کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف باوضو ہو کے کیا جاتا ہے، یہ نماز کی طرح ہی عبادت ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کلام نہیں کی جا سکتی، طواف کی حالت میں بغرض مجبوری کلام کی جا سکتی ہے، ورنہ پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر وهو یطوف بالکعبۃ بانسان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اسی اثناء میں آپ کا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا، ربط یدہ الی انسان، اس نے اپنا ہاتھ دوسرے شخص کے ساتھ باندھا ہوا تھا، بسیر او بخیط او بشیء، یا وہ تسمہ تھا یا داغا تھا یا کوئی اور چیز تھی، فقطعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، آپ نے وہ داغا جو بھی تھا وہ کاٹ دیا، ثم قال خذہ بیدہ، پھر آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کے چلو۔ ہمارے ہاں بھی بریسلٹ ڈالتے ہیں نا مرد حضرات، دھاگے باندھ لیے، بریسلٹ ڈال لیے، اور بڑا اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بدماش ہوں۔ اچھا، بدماش لفظ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بطور ایک وصف ہے جی، یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، میرے نام کے ساتھ بدماش لگے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بدمعاش، معاشرے کا بدترین انسان، گندا آدمی، وہ اصل تو بدماش ہونے ہاں، یعنی بغلیں چوڑی کر کے اور سینہ چوڑا کر کے کہتا بدماش ہیں، یعنی گندے کا، معاشرے کا گندا ترین انسان میں، وہ اپنے گندا ہونے میں فخر کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا گندا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دھاگا ہی کاٹ دیا، اور ہمارے ہاں تو بڑے شوق سے پہنے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، مرد کے اوصاف اور ہیں، عورت کے اوصاف اور ہیں، مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، عورت کی جسمانی ساخت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کام تقسیم کیے، مرد مردوں والے کام میں خوبصورت لگتا ہے، عورت اپنے گھر کے کاموں میں خوبصورت لگتی ہے، لیکن مردوں کو عورت بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے اور عورتوں کو مرد بننے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے ایک پنجابی کے شاعر ہیں، میرے علم میں نہیں وہ فوت ہو گئی یا حیات ہیں، وہ کہتے ہیں مینو کہندے نے اس قوم نو کچھ نہ کہہ، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ مینو لوکی کہندے نے اس قوم نو کچھ نہ کہہ، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے، آن والے دا پتہ نہیں لگتا آ رہا کہ آ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آنے والا مرد آ رہا ہے یا عورت آ رہی ہے۔ وہ عرب کے ایک شیخ ہیں، تو ان سے ایک آدمی نے نا مکالمہ کرنا شروع کیا کہ عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں۔ کہنے لگے محترمہ آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگے جی آپ نے مجھے محترمہ کیوں کہا ہے؟ کہتا تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ مرد عورت برابر ہیں، تو پھر میں نے تمہیں محترمہ ہی کہنا ہے۔ اسی بات میں مناظرہ ختم ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ بریسلٹ وغیرہ پہننا یا کان میں کوئی چیز وغیرہ ڈالنا یا ناک میں کوکا وغیرہ ڈالنا، یہ تو خواتین کی پہچان ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑے جناب کان کے اندر وہ ڈال کے، ہاتھ میں بریسلٹ ڈال کے اور ہاتھ میں سگریٹ پکڑ کے کش لگا کے کہتے ہیں اسی تو بدماش ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے اور یہ مرد بننے کے لیے راضی نہیں۔ کہتے ہیں نا داڑھی بڑی سیانی ہے، داڑھی بڑی عقل مند ہے، مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے اس کو بتانے کے لیے کہ تم مرد ہو، وہ کٹوا کے کہتا نہیں میں مرد نہیں، میں عورت ہوں۔ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ عورت کے منہ پہ بھی داڑھی نکلتی ہے، بڑا مرد کے منہ پہ نکلتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم مرد ہو، اور وہ کٹوا کے کیا کہتا کہ نہیں میں عورت ہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے اس تقسیم میں انسان راضی نہیں۔ کیا مالک نے جو تقسیم کی ہے وہ غلط کی؟ گویا کہ میں اپنے عمل سے اظہار کر رہا ہوں معاذ اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا یہ صحیح نہیں کیا، یوں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم بڑی پیاری ہے، بہت پیاری ہے، فطرت کے عین مطابق، ایک ذرہ برابر بھی فطرت سے آگے پیچھے نہیں۔ ہاں انسان وہ اعزاز، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابن آدم کے بیٹے کو ہم نے عزت دی، ہم نے عزت دی۔
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے سمندر میں خشکی میں اس کو سوار کیا ہے، اس کے لیے سب کچھ مسخر کیا ہے، پاکیزہ رزق دیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے اس کو فضیلت دی ہے، جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ان میں سے اس کو ہم نے فوقیت دی ہے، اس کو درجہ دیا ہے، لیکن یہ درجہ لینے کے تیار ہی نہیں، وہ عزت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو دی۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے نا، اس کو مرد بنایا ہے اور وہ عورت بن کے پھر رہا ہے، وہ عورتوں کی طرح اپنی شلوار بھی ٹکنے سے نیچے، وہ عورتوں کی طرح کان کے اندر بھی ڈالے پھر رہا ہے، ناک کے اندر بھی ڈالے پھر رہا ہے، بریسل بھی ڈالے پھر رہا ہے، گلے کے اندر لاکٹ بھی ڈالے پھر رہا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ ایک مہذب معاشرے کے اندر یہ چیزیں اس کو سجتی ہیں، شریعت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں چند لمحوں کے لیے، کیا اس کو یہ سوٹ کرتی ہیں؟ بالکل اچھا نہیں لگتا وہ تو شریعت تو آلریڈی اس چیز کی مخالفت کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دھاگا ہی کاٹ دی، ہمارے ہاں تو سمجھا ہی نہیں جاتا ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو سبق ہے وہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سنی بنا دے، سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سنت کا یہ جذبہ، عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور اس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔